اس بجٹ 2015-16 کے حوالے سے، لیکن میری کچھ تحفظات ہیں۔ ناظم اعلیٰ صاحب، آپ نے 98 ارب 85 کروڑ 930 روپے کے حساب سے آپ نے ہمیں بجٹ مختص کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے کچھ تفصیلاً اس کے اس طرح کی ہے۔ ایجوکیشن میں ہمیں 18,33,898 روپیز دی گئے ہیں، ہیلتھ میں 10 لاکھ روپے رکھے گئے پر ڈسٹرکٹ ممبر کے لیے، وومن ڈیولپمنٹ کے لیے 4,59,333، خصوصی فنڈ جو اس میں اسپیشل انیشیٹو کے حوالے سے میرے مبشر بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اس میں 1,40,000 روپے رکھے گئے ہیں۔ اسپورٹس یوتھ فنڈ فیمیل کے ساتھ 4,13,104 روپے رکھے ہیں۔ سوابدیدی فنڈ جو ہے 15 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ سینیٹیشن کے حوالے سے 3,26,086 روپے، اور ٹرانسفارمر کی مد میں پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے لیے 5,43,000 روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ ناظم اعلیٰ صاحب، نائب ناظم اعلیٰ صاحب، آپ نے اپنے لیے سوابدیدی فنڈ 8 کروڑ 2 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ ناظم اعلیٰ صاحب نے اپنے لیے 18 کروڑ 91 لاکھ روپے رکھے ہیں، اور جس طرح میرے بھائی عالمزیب نے کچھ پوائنٹ ریز کیے اور اٹھائے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا ذکر کیا ہے۔ میرا ایک سوال اپنے اس ناظم اعلیٰ صاحب سے بھی ہے کہ آپ نے ٹوٹل فنڈ میں سے 543.72615 جو اماؤنٹ ہے، یہ اس میں آپ نے سوابدیدی فنڈ رکھے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی اتنا سوابدیدی فنڈ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اپنے لیے KPK میں نہیں رکھا ہے۔ ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شجرکاری کے لیے 1 ارب شجرکاری کر رہا ہوں، اور دوسری جگہ پہ ہیلتھ ایجوکیشن منسٹر جو ہے عاطف صاحب 3 ارب روپے گملوں کے لیے رکھتے ہیں۔ کیا میرے پشاور کے لیے 98 کروڑ روپے، کیا 70 لاکھ آبادی کے لیے آپ نے 98 کروڑ روپے رکھے ہیں؟ پچھلے 16 مہینے سے ہم جل رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل دھرے کے دھرے ہیں، ہمیں فنڈ نہیں ملتے۔ جو 20 لاکھ روپے آپ کی خیرات ملی تھی، اس میں بھی ابھی تک ٹھیکیدار لاپتہ ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں نان سیلری فنڈ رکھا ہے، اس میں بھی ناظم اعلیٰ صاحب مجھے ذرا وضاحت کریں گے کہ آپ نے اس میں بھی 56 کروڑ روپے رکھے ہیں جو سرکاری جو ہے اس میں آمدن میں سے آپ کے پاس آئیں گے، تو مجھے اس کا بھی آپ اس کا بھی ذرا تفصیلات بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام دوست بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ پشاور کے عوام کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور میں اس کو پرزور الفاظ میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، ہمیں ہمارے فنڈ ملنے چاہیے۔ ہم نے عوام سے ووٹ لے کے ہم یہاں پر آئے تھے، ہم نے اس پہ نہیں آئے تھے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے لیے ڈسکرپشنری فنڈ رکھ دیا ہے 8-8, 10-10, 20-20 کروڑ روپے۔ میری عوام یہاں پہ جلتی اور بلبلاتی رہی، یہ فنڈ آپ کا نہیں ہے، یہ فنڈ تو میرے پشاور کی عوام کا فنڈ ہے، جو گیس کی مد میں، جو بجلی کی مد میں، جو واٹر سینیٹیشن کے حساب سے آپ کو پیسے دیتے ہیں، اس حساب سے میرا فنڈ بنتا ہے۔ آپ نے میرے ایک حلقے کے رہنے والے ایک رہائشی جو 6 مہینوں میں 1,680 روپے جمع کرتا ہے ایک ٹاؤن میں، اس کے اگینسٹ آپ اس کو 81 پیسے آپ بجٹ دے رہے ہیں، جو 56 کروڑ روپے ہیں۔ اگر آپ اس کو 70 لاکھ پر تقسیم کریں تو اس کے 81 پیسے آتے ہیں۔ تو جب آپ اس سے 1,680 لے رہے ہیں تو کم از کم آپ اس ایک ووٹر اور اس ایک شخص کو لے کم از کم 16 سے 20,000 روپے فنڈ تو اس کے لیے مختص کریں۔ اسی طرح آپ نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کی ہے، یہ کالی پٹی آج میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میرے اس اسمبلی میں آپ کی پارٹی اور میرے تمام پارلیمانی ممبرز، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بمائے ناظم اعلیٰ صاحب آپ کا، کنوینر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ہاسپٹل سغرا دیان نوتھیا ہاسپٹل کے لیے قرارداد منظور کی تھی، اور اس قرارداد میں آپ کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، امیر حیدر ہوتی خان نے اس کو 40 کنال زمین اور 5 کروڑ روپے دیے تھے، اور وہ ورلڈ چیمپئن تھا۔ آج میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، میرا بھائی جانثار خان ہے، 3 جونیئر ورلڈ کپ کھیلا پاکستان سے، اس کو وہ ٹیکسس میں کھیل رہا ہے، اور وہ بھی ایک ورلڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی والدہ کے نام سے شہید آصف باغی کے نام سے ایک ہاسپٹل رکھا گیا۔ میں فرید اللہ خان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں پہ دوسرے میرے بھائی تھے ٹاؤن 4 کے، وہ یہاں پہ دفتر لانا چاہ رہے تھے، لیکن مجھ سے یہ کہا گیا ٹاؤن 2 کا دفتر لایا گیا، اور 14 اگست کو باقاعدہ آپ نے یہاں پہ آ کے وہاں پہ پرچم کشائی کی ہے، آپ نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا میرے اس سغرا دیان نوتھیا ہاسپٹل کے لیے آپ کے پاس ایک 5 کروڑ روپے کا فنڈ نہیں ہے؟ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے، میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں، میں ایک اسمبلی کا ممبر ہوں، اور آئینی میرا حق ہے، میں نے قرارداد منظور کیا ہے، اور جب آپ مجھے میرے حلقے کی عوام کو قرارداد منظور ہونے کے باوجود فنڈ نہیں دیتے تو ایک عام شہری کو کیا تحفظ ہوگا، کیا اس کو فنڈ ملے گا، کس طریقے سے اس کو فنڈ کی تفصیل ہوگی؟ تو میرے اس پہ پورے تحفظات ہیں۔ آپ نے میری بہنوں کے ساتھ پچھلے 1.5 سالوں سے کیا عمل کیا ہے، ان کے لیے آپ مجھے 20,000 ناظم اعلیٰ صاحب اور نائب ناظم اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ میں لاڈوں، ایک 30,000 روپے تنخواہ میں آپ کو مہینے کی دے دوں گا، آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ اس طرح کے ساتھ مذاق کریں، یہ سراسر زیادتی ہے۔
میں یہ کہتا ہوں جو آپ کا سلوگن تھا انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کو مساوی حقوق ملنے چاہیے، کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں مکمل میرے تحفظات ہیں، اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اور میرے تمام ڈسٹرکٹ ممبر سے، رولنگ پارٹی سے، اس پشاور کی عوام نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اگر آج آپ ایک پارٹی کے جھنڈے کے تلے صرف اور صرف آپ نے حلف اس پاکستان کی وفاداری کے ساتھ کیا ہے، آپ نے حلف اس پشاور کی عوام کے ساتھ وفاداری کا کیا ہے، روز محشر کے دن پہ یہ 70 لاکھ عوام جو بموں کے ماری ہوئی ہے اور جو بھوک و افلاس کی ماری ہوئی ہے، ان کے آپ جواب دے ہوں گے۔ اور روز قیامت کے دن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہر حاکم کے ساتھ میں اس کا جو ہے جو محکوم ہوگا اس کے ساتھ کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ کیا اس شخص نے تمہارا حق ادا کیا ہے۔ اتنی آسانی سے عرش معلّہ کے نیچے اللہ اپنی چھاؤں کے نیچے اس عادل حاکم کو جگہ نہیں دے گا جب تک اس کو پورا حق اس محکوم کا نہ ملے۔ اور حاکم اور محکوم کا رشتہ باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ میری محکوم ہے، میری عوام ہے، جب مجھے میرے اپنے یونین کونسل کی عوام کے لیے میرے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ مجھ سے بار بار پہلے بھی ٹرانسفارمر کے سلسلے میں آپ نے مجھے میرے لیے فنڈ رکھا اور مزید آپ نے فنڈ رکھے، کہاں ہے وہ فنڈ؟ 70% کٹ لگ گیا، تمام فنڈ لیپس ہو گئے۔ اس فنڈ کے بعد کوئی اور ڈرامہ ہوگا، ہم سے یہ فنڈ بھی چلے جائے گا۔ اگر یہی کھلواڑ کرنا ہے تو نافذ ایم صاحب، عمران خان صاحب نے تو اس چیز کی بڑی سخت مخالفت کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس سے بار بار مخاطب ہوتا ہے چھانگا مانگا کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چھانگا مانگا کی سیاست تو آپ نے شروع کر دی ہے، جب 18 کروڑ آپ کے پاس ہیں اور جب 8 کروڑ آپ کے پاس ہیں، اور جو آپ کی رولنگ پارٹی میں جو ناراض ممبرز صاحبان ہیں پی ٹی آئی کے، جو الیکٹڈ ممبر جو آپ سے ناراض ہے، یہ تو آپ نے چھانگا مانگا کی سیاست ان کی نہیں شروع کر دی ہے کہ چھپے کمروں میں، سائڈ کمروں میں آپ بیٹھ جاتے ہو۔ میں پچھلے دنوں آیا تھا، ناظم میرا صاحب میرا سخت آپ سے گلا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ کے ساتھ وہاں پہ دفتر میں بیٹھا ہوں، میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں، اور میرے ساتھ آپ کا رویہ کیا کہ آپ اس سائڈ روم میں آئے اور آپ بیٹھ گئے اور آپ ادھر بیٹھ کر آپ نے اپنے میٹنگیں شروع کر دی، اور 3 گھنٹے سے آپ کے الیکٹڈ ممبر بھی وہاں پہ بیٹھے۔ جب آپ ایک الیکٹڈ ممبر کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو ایک عام شہری کو کس طرح کوئی حق دے گا؟ لہٰذا میں اس بجٹ کو مکمل طور پہ مسترد کرتا ہوں، اور یہ پشاور کی عوام کے ساتھ سراسر سیاسی ہے۔ میں اس بجٹ کو نہیں مانتا، میں اس بجٹ کو مکمل طور پہ نہیں مانتا ہوں، یہ بجٹ سراسر فراڈ ہے، اور میں بائیکاٹ کرتا ہوں کہ جب تک اس فنڈ میں صغرا دیان ہوتی ہاسپٹل کے لیے فنڈنگ مختص کیا جائے گا، میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔